پاکستان میں قومی و عوامی مفاد کے نام پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن نہ تو قومی مفاد حاصل ہوا اور نہ ہی عوامی حکومت سب اچھا اور اپوزیشن سب خراب کے نعروں پر لگی رہتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسٹار ایشیا نیوز کے نمائندہ اخلاق واجوہ کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کی 63 سالہ تاریخ پر نظر دورائیں تو پاکستان بنانے والے سچے محب وطن لیڈر انتقال کر گئے، مگر اقتدار کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے سیاسی ڈیلرز پاکستان کو نوچ نوچ کر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں۔ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کا نعرہ لگا کر اتحاد بناتے اور توڑتے توڑتے نااہل سیاستدانوں نے وطن عزیز کو ہی توڑ ڈالا۔ جنرل غلام محمد سے لے کر جنرل ایوب، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل محمد ضیاء الحق، محترمہ بے نظیر بھٹو، میاں محمد نواز شریف، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف تک سب نے ملکی عوامی مفاد کا نعرہ لگا کر اپنے مضمون مقاصد حاصل کیے۔ ان تمام کے خلاف اتحاد بنائے گئے۔ ان میں سے بیشتر اتحاد غیر فطری تھے جو نظریہ ضرورت کے تحت بنے۔ عوام ہر نئے آنے والے حکمران کو نجات دہندہ سمجھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر اسی سے نجات کے لیے طویل جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اس جدوجہد کے نتیجے میں عوام کو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ چہروں کی تبدیلی سے نظام کی تبدیلی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ جو الائنس تو بنے نا اپوزیشن کے زمانے میں، مثلا ایم آر ڈی کا الائنس تھا، پی این اے کا الائنس تھا، ایوب خان کے زمانے میں پی ڈی ایم کا الائنس تھا، ڈیک کا الائنس تھا، یا ابھی اے آر ڈی کا الائنس تھا، وہ تو بنے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے۔ جو اس وقت کے حکمران تھے ان کے خلاف ایک اتحاد ہوا اور ان پلیٹ فارم پر لوگ جو اکٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں وہ درست طور پر اکٹھے ہوئے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب کوئی حکمران چلا جاتا ہے تو پھر وہ جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی نہیں رہتی۔ پاکستان کے عوام چند سرمایہ داروں، جاگیرداروں، سیاسی خاندانوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ دوہری شخصیت کے حامل یہ خاندان سیاست تو پاکستان میں کرتے ہیں مگر تجارت پاکستان سے باہر۔ یہ سیاستدان رنگ بدلنے میں گرگر کو بھی مات دے چکے ہیں۔ ان کی کسی کے ساتھ دوستی اور دشمنی مستقل نہیں ہوتی۔ یہ اپنے مفادات کے لیے پل بھر میں ایک دوسرے کے دوست سے دشمن اور دشمن سے دوست بن جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مخصوص طبقات ہیں جو حکومت کرتے ہیں، ان کا ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے، عوام کا استحصال کرتے ہیں، ملک کی دولت کو لوٹ کر ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ باہر انہوں نے اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں، ان کے ایسٹس ملک سے باہر ہیں، ان کی اولاد ملک سے باہر رہتی ہے، اور جب ان کا دل کرتا ہے وہ اگر ضرورت پڑے تو معافی مانگ کر بھی چلے جاتے ہیں، معافی مانگ کر آ بھی جاتے ہیں۔ اس وقت جو حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں مرکز میں ہو یا صوبے میں، تمام حکومتیں جو ہیں وہ این آر او کے تحت قائم ہوئی، اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اپنے حصے کی دولت لوٹیں، عوام کا استحصال کریں۔ آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد بناتے یا توڑنے کے لیے اپنے ورکرز یا ووٹر کو اعتماد میں نہیں لیا۔ عوام ایسی سیاسی جماعتوں سے پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے لیے کبھی گرینڈ الائنس، کبھی مفاہمتی پالیسی اور قومی مفاد کے نام پر گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو عوامی مسائل کے حل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی عمر جو ہے 63 سال ہے۔ ان 63 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو اکثریتی ٹائم اس ملک میں آمریت کا نفاذ رہا، اور ہر آمر کو چند لوگوں نے ویلکم کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور حکومت میں آپ دیکھ لیں کہ مفاہمت کے نام پر ایک یہ حکومت بھی چل رہی ہے جن کی مفاہمت صرف اتنی ہے کہ انہوں نے عوام کی طرف قطر نہیں دیکھنا۔ انہوں نے صرف اپنے اقتدار کے 5 سال پورے کرنے کے لیے ہر ایک سے مفاہمت کے نام پر انہیں اقتدار میں شامل کر کے اپنی عددی اکثریت انہوں نے قائم رکھنی ہے ہر صورت۔ کراچی میں عوام کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، سی این جی کی بندش، مہنگائی، بے روزگاری، ڈرون حملے اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر کسی کو تو قومی و عوامی مفاد میں گرینڈ الائنس بنانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں کسی نہ کسی ایک پلیٹ فارم پر اور ان کو چیلنج کریں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس ملک کے عوام کا استحصال ہوتا رہے گا۔ حکومت سب اچھا اور اپوزیشن سب خراب کے نعروں پر لگی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی انہی بے اصولیوں اور طوطا چشمی نے عوام کو موجودہ نظام سے متنفر کر دیا ہے۔ پاکستان میں نظام کب اور کیسے بدلے گا، عوام کئی دہائیوں سے اس کے منتظر ہیں۔ جس دن ووٹ کی پرچی کا صحیح استعمال شروع ہو گیا، انشاءاللہ تعالی نہ اس ملک میں کوئی لٹیرا باقی رہے گا، نہ اس ملک میں عوام کے مفاد سے اور عوام کے خون سے ہولی کھیلنے والا کوئی رہے گا، اور نہ یہ حالات رہیں گے جو آج ہیں۔ انشاءاللہ وہ ترقی کا دور واپس آئے گا۔ پاکستان میں تبدیلی کے لیے ووٹرز بالخصوص خاموش طبقے کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ اگر ووٹر
पर्ची पर मोहर लगाते वक्त उम्मीदवार की पार्टी वाबस्तगी की बजाय उसके ज़ाती किरदार को देखना शुरू कर दें तो इन्हें अपने हकूक़ के लिए बार बार सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। कैमरामैन अरशद अली के साथ इखलाक अहमद बाजवा, स्टार एशिया न्यूज़, लाहौर। आज इन खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।